السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرے خیال میں آپ اچھے طریقے سے تمام لیکچرز کو دہرا رہے ہوں گے، پریکٹس کر رہے ہوں گے اور بڑی کلوزلی اور انٹینٹلی واچ کر رہے ہوں گے کہ جو کچھ آپ کو اب تک بتایا گیا ہے وہ روزمرہ زندگی میں، اور اگر آپ پروفیشن میں نئے ہیں تو آپ کس طریقے سے ان کو اپلائی کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں پبلک ریلیشنز کا اتنا عمل دخل ہے کہ میری رائے میں اس کے بغیر آج، ویسے تو روز ازل سے اس کے بغیر گزارا نہیں تھا، لیکن آج کی دنیا میں جہاں دنیا بہت تیزی سے، دنیا کے مختلف واقعات تیزی سے رونما ہو رہے ہیں، بدل رہے ہیں، وہاں پبلک ریلیشنز کی بے حد ضرورت ہے. آج کے دور میں بنیادی طور پہ یہ کنزیومر مارکیٹ ہے، یعنی پبلکس یا ٹارگٹ پبلکس کا رول بہت زیادہ اہم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پبلک ریلیشن پریکٹسز کا عمل دخل بہت بڑھتا جا رہا ہے. انہی تمام عوامل کی وجہ سے تمام دنیا میں پبلک ریلیشنز کو مختلف طریقے سے مختلف مواقع پر اور مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. پبلک ریلیشنز, as I told you, now has become a science. First of all, it used to be a practice helping to achieve certain objectives, but now the objectives start from the day one, and they start with the word A, and they go up to the moment you launch or plan a campaign, and it goes to the Z, that means to the end of the attainment of the objective. سو ان ساری چیزوں کو آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گا پبلک ریلیشنز کے حوالے سے. ویسے اگر آپ کو میں روزمرہ زندگی کے بارے میں بتاؤں تو پبلک ریلیشنز کون سے ایسا شعبہ ہے زندگی کا جس میں استعمال نہیں ہوتا. سو مچ سو ایز ہیومن بینگس آپ ہر وقت، ہر لمحے پبلک ریلیشنز کا کسی نہ کسی طریقے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. آج کے سبجیکٹ میں جہاں دوسرے عوامل ہم آپ کو بتا چکے ہیں، ایک بہت امپورٹنٹ پبلک ریلیشنز کے حوالے سے ایک شعبہ ہے، اور وہ آج کل بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. بٹ آئی وڈ آلسو سے دیٹ اٹ ہیز آلریڈی assumed very important proportions in today's international life. World, as everybody is talking today, has become a global village. And when it becomes global village, the interaction between world and different worlds and different countries and different parts of the world has to increase. You know, the problem is that most of the people in today's world, despite the fact that information explosion is there, information technology has improved, various techniques are being adopted, even then it is not so far reached every nook and corner where it matters. So today I am also going to inform you and explain to you certain avenues of public relation with regard to international public relations. You see, we've been talking about public relations in different segments, in different sectors, but let us now identify and try to find out what is international public relations. دنیا میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، پبلک ریلیشنز اس گلوبل ولیج میں بہت امپورٹنٹ پرپورشنز حاصل کر چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سینیریو میں پبلک ریلیشنز کرتا کیا ہے. پبلک ریلیشنز بنیادی طور پہ پبلک ریلیشنز کی جو اساس ہے یا بنیاد ہے وہ بیسڈ ہے انفارمیشن پر، اور جس کی بنیاد پر آپ کو یعنی پی آر پریکٹیشنر کو ایک انفارمیشن نالج یا بیس ملتا ہے، جس کی بنیاد پر آپ تمام فیصلے یا تمام پالیسیز یا تمام کیمپینز ڈیزائن، پلان اور لانچ کرتے ہیں. ناؤ لیٹ اس سی دی فرسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ایز فار ایز انٹرنیشنل پبلک ریلیشنز از کنسرنڈ. دیکھیے آج کے دور میں بنیادی طور پہ ایک اور بات جو سامنے نکل کے آ رہی ہے کہ دنیا میں طاقت کا سب سے بڑا سرچشمہ اب معیشت ہے یا اکانومیز ہیں. دنیا کی تمام طاقتور ممالک سب سے زیادہ اہمیت جو دے رہے ہیں وہ اکانومیز کو دے رہے ہیں، اور اکانومیز جو ہیں وہ بڑی ریپڈلی چینج ہو رہی ہیں. ان ریپڈ چینجز سے جو ہے انٹرچینج آف ٹیکنالوجیز کی
بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پالیسیز میں بھی تبدیلی کرنی پڑتی ہے اگر اکانومیز میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں جو ہوتی رہتی ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج کے دور میں کموڈیٹیز کی پرائسز اگر آپ ورک آؤٹ کریں اور آپ دیکھیں تو روزانہ چینج ہو رہی ہیں. آپ اگر اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کی ویلیوز دیکھیں, اسٹاکس کی ویلیوز دیکھیں, ہر لمحہ بلمحہ اور روز بروز وہ چینج ہو رہی ہیں. دنیا میں مختلف اوقات پر مختلف مارکیٹس کھلی ہیں اور مختلف مارکیٹس بند ہیں. چنانچہ ان سب کو آپ تک پہنچانے کے لیے یعنی ٹارگٹ پبلکس تک پہنچانے کے لیے ویریس ٹیکنالوجیز استعمال کی جا رہی ہیں, جس میں آپ اب دیکھتے ہیں کہ آن لائن اسٹاک رپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مختلف کرنسی کے ریٹس جس طرح بدل رہے ہوتے ہیں ود ریلیشن ٹو ادر کرنسیز ریفلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی تمام مختلف چینلز کو استعمال کر کے یہ انفارمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہوتی ہے. یہ سارے عوامل جو ہیں بنیادی طور پہ ان کا جو بیس ہے وہ پبلک ریلیشنز پر ہے, اور پبلک ریلیشنز کا کام یہ ہے کہ ان تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کو, جتنی بھی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہوتی ہے, اس کو آپ تک پہنچانے میں تمام سیکٹر سے پراپر انفارمیشن حاصل کرتے ہوئے اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن آپ تک پہنچائی جائے. سو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو انٹرنیشنل پبلک ریلیشنز میں بھی بہت ضروری ہے. ابھی آپ دیکھیں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا آج ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں کس تیزی سے بڑھی ہیں. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ تیل برآمد کرنے والے یا تیل پروڈیوس کرنے والے ممالک نے یہ انشور کیا ہے کہ یہ انفارمیشن جو آج سے کچھ عرصہ پہلے یعنی ویری نیئر بیک گراؤنڈ پاسٹ ایز آئی ول سے, اس میں آپ کو یہ انفارمیشن کبھی بھی نہیں ہوتی تھی کہ دنیا میں یا عالمی لیول پر تیل کی قیمتیں کیا ہیں اور اس کا آپ کے ملک کی اکانومی پر کیا اثر ہو رہا ہے. سو یہ جو ریپڈ چینجز ہوتی ہیں ان سے آپ کو آگاہ رکھنے کے لیے انٹرنیشنل پبلک ریلیشنز کی بے حد ضرورت ہے. دوسری ہے کہ جو مختلف ایٹیچیوڈز پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں, مختلف واقعات, مختلف حالات کے بارے میں, ان سے پبلک ریلیشنز کے ذریعے وہ بین الاقوامی پبلک ریلیشنز یعنی ٹیکٹکس کے ذریعے وہ انفارمیشن آپ تک پہنچائی جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آج کے دور میں, پہلے بھی ہوتی تھی لیکن اب وہ چونکہ اکانومیز کا ذکر آ رہا ہے, چونکہ معیشت کا ذکر آ رہا ہے اور دنیا اس مسئلے میں بہت ایڈوانس کر چکی ہے. یعنی جتنی بھی فارن ٹریڈ ہے اس کے مختلف رولز, جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت بات چل رہی ہے WTO کی. اب WTO کیا ہے؟ اگر اس کے بارے میں مکمل طور پر پروڈیوسرز, مینوفیکچررز, ٹریڈرز کو انفارمیشن نہیں ہوگی تو ہاؤ ول دے بی ایبل ٹو اڈیپٹ دیم سیلوز ٹو دی چینجنگ سینیریو. So it is very important that on international basis, the public relations of the WTO authors or the countries participating in it or the countries drafting it have to ensure that the countries who have to join them or who have to be convinced to join the WTO regime, they will be made to understand the basic underlying factor. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جو اس کی کلازز تھیں ود ریلیشنز ٹو ایگریکلچر, ود ریلیشن ٹو ٹریڈ, اس کے بارے میں مختلف ممالک کو تحفظات تھے, یعنی ان کی کچھ ریزرویشنز تھیں, اور وہ میٹنگز اور مختلف طریقے سے پبلک ریلیشنز کی مختلف ٹیکنیکس استعمال کر کے لوگوں کو کنونس کیا گیا کہ ان دا لانگ رن ایونچولی فار دی انٹرنیشنل ورلڈ and for the countries participating in it, it is going to be a viable proposition. So this is another avenue which international public relation will satisfy to the international scenario. You know, I have just told you, یعنی میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ دنیا جو ہے وہ اب ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے, اور ہر شخص دنیا میں کسی چھوٹی سی چھوٹی یا بڑی سی بڑی چینج سے اس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے, اور اس کا اثر ہونے کی وجہ سے ان کو تیار رہنا ہے ان حالات سے
ان حالات کو فیس کرنے کے لیے. سو انٹرنیشنل پبلک ریلیشنز میں ضروری یہ ہے کہ جو امپورٹنس آف فارن ٹریڈ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے اور ایسی پبلک ریلیشنز ٹیکنیک استعمال کی جائیں تاکہ انٹرنیشنل پبلک ریلیشنز اس کو مناسب طریقے سے فائدہ پہنچا سکے ان ممالک کو جو فارن ٹریڈ میں انڈلج کر رہے ہیں یا ڈیل کر رہے ہیں. اب ویسے تو شاید ہی کوئی ملک ایسا ہوگا جس کی کوئی فارن ٹریڈ نہیں ہوگی. اگر وہ ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو امپورٹ ضرور ہوگی, اینڈ دیٹ کنٹری اور دوز کنٹریز ول بی ہیو ٹو ریئیکٹ ٹو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ان فارن ٹریڈ, اینڈ دے ہیو ٹو اڈیپٹ ویریس public relation techniques to adapt themselves accordingly. Because, as I told you in the beginning, public relations جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ نالج اور انفارمیشن پہ بیس کرتا ہے, اور نالج ہی فارن ٹریڈ کو بہتر کرنے میں, بڑھانے میں ہیلپ فل ثابت ہوگی. انٹرنیشنل پبلک ریلیشنز میں دیکھنا یہ ہے کہ پبلک ریلیشن کا رول کیا ہے. اب دیکھیے, ہم نے آپ کو یہ تو بتایا کہ اس کی اہمیت کیا ہے, لیکن پبلک ریلیشنز کا انٹرنیشنل پبلک ریلیشن میں رول کیا ہے, what role public relation can play and why it can play and how will it play. These are three important questions which need to be answered. سب سے پہلے بات وہیں جاتی ہے جو ضروری چیز ہے کہ پبلک ریلیشنز کی ٹیکنیکس استعمال کر کے, یعنی آپ نے انفارمیشن گیدر کرنی ہے یہ جاننے کے لیے اور کاؤنٹر ایکٹ کرنے کے لیے کہ جس سینیریو میں, جس بین الاقوامی سینیریو میں آپ کا ملک یا آپ کی کمپنی یا آپ کی کام کرنا چاہتی ہے, وہ اس انفیوریبل گورنمنٹ کو, جو گورنمنٹ آپ کے حق میں نہ ہو یا آپ سے اسٹرینج ہو, اس کی سیاسی اور کنزیومر ایٹیچیوڈ کے بارے میں کو کاؤنٹر ایکٹ کرنے میں, اگر وہ ڈیٹریمنٹل ہے تو اس کو کیسے کاؤنٹر ایکٹ کیا جاتا ہے, یہ بھی انفارمیشن بیسڈ ہے, نالج بیسڈ ہے, ریسرچ بیسڈ ہے, سروے بیسڈ ہے. پھر یہ دیکھنا کہ آپ کی کمپنی کا بیرون ملک, یعنی جن ممالک میں آپ اپنی کمپنی کی پروڈکٹس لانچ کرنا چاہتے ہیں ان میں آپ کی کمپنی کا امیج جو ہے وہ امپروو کیا جائے. یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر یا ڈیوٹی ہے پبلک ریلیشنز کی انٹرنیشنل پبلک سینیریو میں. اس کے بعد آپ کو یہ تلاش کرنا ہے کہ جس ملک میں آپ کی پروڈکٹس جا رہی ہیں یا مارکیٹ ہو رہی ہیں یا بک رہی ہیں یا آپ بیچنا چاہتے ہیں, ان میں آپ کے پرو کمپنی لوگ کون ہیں یا گروپس کون ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ جب آپ اوپینین لیڈرز یا اوپینین میکرز یا اوپینین پیپل پبلک کو اگر اپنے ساتھ ملا لیں گے یا ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو آپ کا کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اس چیز کو مد نظر رکھنے کے لیے بھی آپ کو ایسے عوامل کی ضرورت ہوگی. آپ کو اگین آئی ول کم بیک ٹو دا فیکٹ دیٹ نالج از اے وائٹل کمپونیٹ آف ڈیوائزنگ پبلک ریلیشن اسٹریٹجی. دین آپ پبلک ریلیشنس پریکٹیشنر کی حیثیت سے یو ہیو ٹو سپورٹ اٹس کمپنیز اور گورنمنٹس اور گروپس, دیٹ یو ہیو ٹو سپورٹ اٹس اوورسیز ایڈورٹائزنگ اینڈ سیلنگ پروگرام. اب تمام ان عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی آپ ایسی اسٹریٹجی یا ایسی حکمت عملی مینجمنٹ کو یا آرگنائزیشن کو یا کمپنی کو جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں آپ پرپوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ان عوامل کا پتہ نہیں ہوگا تو ایک افیکٹو یا بینیفیشل یا ریوارڈنگ پالیسی یا کیمپین یا اسٹریٹجی بنانے میں آپ کے لیے بڑی مشکل ہوگی, کیونکہ ہیر سے پہ آج کل کام نہیں چلتا. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے, آج کے دور میں مقابلہ بہت سخت ہے اور وقت کم ہے, اس لحاظ سے کہ تھنگز آر چینجنگ ویری ریپڈلی. It is today a fast-paced world. It's a cyber world. It's a digital world. It is not that mono world where things used to happen and you used to wait. یعنی so much so ابھی میں نے آپ کو تیل کی مثال دی. آپ مجھے بتائیں کہ آج سے 10 سال پہلے کبھی آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ تیل کی پرائسز کیا ہیں, اور شاید ہی سال 2 سال کے بعد کہیں ضرورت پڑتی تھی تیل کی پرائسز میں ایڈجسٹمنٹ کی. اب حکومت پاکستان بھی 15 دنوں کے بعد ریویو کرتی ہے کہ اب عالمی سطح پر ان کی کیا قیمتیں ہیں. تو اس طریقے سے بہت زیادہ باخبر رہنے کی ضرورت ہے.
بہت زیادہ نالج کی ضرورت ہے، جس کی بنیاد پر آپ ایسی سچویشنز کو افیکٹولی کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ اگر کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں کسی بھی ملک میں جس کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں یا جہاں آپ اپنی پروڈکٹس مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں آپ کو تمام ان عوامل کا پتہ لگ جائے تو دیر از نو ریزن وائی یو کانٹ سکسیسفلی لانچ یور پروڈکٹ اینڈ آلسو گریب اے سائزبل سکسیسفل اینڈ وائبل شیئر۔ ہم بات کر رہے تھے پبلک ریلیشن کے رول کی انٹرنیشنل ورلڈ میں۔ انٹرنیشنل ورلڈ پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کی ہے، انٹرنیشنل ورلڈ جو ہے اس میں بنیادی طور پہ آپ کو ٹائمنگ کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ وقت کے ساتھ کیسے تمام فیکٹرز کو فالو کرتے ہیں۔ یہ فالو اپ ہی سکسیس کا بیسک ایلیمنٹ ہے۔ اب ہم آتے ہیں پبلک ریلیشنز کے ایک اور رول کے بارے میں۔ دیکھیے، پبلک ریلیشنز کا ہم نے بات کی ہے مختلف عوامل میں مارکیٹنگ کے حوالے سے۔ اب مارکیٹنگ کا ایک چھوٹا سیگمنٹ ریٹیلرز ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک میں ہماری زبان میں اس کو پرچون فروش کہتے ہیں یا پرچون شاپس کہتے ہیں، یعنی جو چھوٹے ریٹیلرز ہوتے ہیں ان میں اب سٹورز، بڑے سٹورز بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو ہم ریٹیلرز کو دو حصوں میں کلاسیفائی کرتے ہیں، ایک لارج ریٹیلرز اور ایک اسمال ریٹیلرز۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں کو پبلک ریلیشن کیسے ہیلپ کرتا ہے اور پبلک ریلیشنز کی مدد سے یہ دونوں سیگمنٹس مارکیٹ کے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آج یہ کنزیومر اورینٹڈ مارکیٹ ہے، تو اس میں ریٹیلرز کے لیے ہاؤ کین پبلک ریلیشن پلے اے گڈ رول اینڈ ہاؤ کین اٹ ہیلپ۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں لارج ریٹیلرز کا۔ لارج ریٹیلرز جیسے کہ آپ کو میں مثال دوں، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ سٹورز بنیادی طور پہ وہ بھی ریٹیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں بنیادی طور پہ ایک سوال ان کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے، جتنے بھی سٹور ہیں یہ سوال ان کے ذہن میں ضرور ہوتا ہوگا کہ ہمارے سٹور کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے۔ اب دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں ان کے ذہن میں خیال آتا ہے۔ آپ بھی سوچیں، آپ جب بھی کبھی شاپنگ کرنے جاتے ہیں، آپ ایکس، وائی یا زیڈ سٹور کو چنتے ہیں تو کیوں چنتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی دو تین وجوہات ہی ہوں گی نا۔ ایک اس میں سے یہ ہوگی کہ وہاں پرائسز اچھی ہیں، ایک ہی ہوگی کہ ایک ہی چھت کے نیچے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، ایک ہی ہوگی ویسے ہی کمفرٹیبل زون ہے، یعنی آپ وہاں موو اراؤنڈ کر سکتے ہیں، براؤز کر سکتے ہیں، وقت گزار سکتے ہیں، اور چوتھی بات یہ ہوگی کہ آج کے موسم کی شدت کے اعتبار سے گرمیوں میں ایئر کنڈیشن ماحول، یعنی آپ کو اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے، اور سردیوں میں ہیٹڈ ماحول ملتا ہے۔ اور سب سے ضروری کہ آپ مختلف قسم کی آلودگی سے محفوظ ہو کر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سٹور کے بارے میں آپ کو اپنی رائے ہوتی ہے، جہاں یہ عوامل زیادہ سے زیادہ آپ کو ملیں آپ وہاں جاتے ہیں۔ ایک اور ضروری عمل یہ ہوتا ہے، یہ جو سوچتے ہیں آپ، یہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ اس کا ایک اور جو عنصر ہے جو میں نے آبزرو کیا ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از کائنڈ آف آؤٹنگ، یعنی آپ بڑے سٹور میں جاتے ہیں، آپ آؤٹنگ کرتے ہیں، آپ گھومتے ہیں پھرتے ہیں، وہاں جہاں ایٹیبلز بھی ہوتی ہیں، وہاں پلے ایریاز بھی ہوتے ہیں، بچے بھی کھیل سکتے ہیں، ایک محفوظ اور ایک انکلوزڈ کوارٹرز میں آپ موو اباؤٹ کرتے ہیں۔ سو دی لارج ریٹیلرز نارملی یہ سوال کرتے ہیں اپنے آپ کو، واٹ ڈو پیپل تھنک آف دا اسٹور؟ سو پلیز کیپ ان مائنڈ دیٹ دیز آر دی ایونیوز وچ پیپل ٹاک اباؤٹ۔ ناؤ واٹ شوڈ بی دی پالیسی آؤٹ لائن؟ دیکھیے، اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ اے ڈپارٹمنٹ اسٹور or a large retailer, I have classified it as a large retailer because ہمارے ملک میں ابھی تک in the real sense ڈپارٹمنٹ اسٹور کانسیپٹ properly applicable نہیں ہے یا implement نہیں ہوا، although they are called department stores but they are still not of that classification or well classified as they are done in the European or the American or the Middle Eastern markets or the Far Eastern markets. So دیکھنا یہ ہے کہ یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ دس ریٹیلر از این آرگنائزیشن وچ ہیز اے سالڈ بیک گراؤنڈ آف ہسٹری اینڈ اکمپلشمنٹس، یعنی یہ ایسے گروپ سے تعلق رکھتا ہے جس نے ہمیشہ اچھی سروس، اچھی پروڈکٹس اور اچھے طریقے سے اور اچھی پرائس پر آفر کی ہیں۔
تو یہ اکمپلشمنٹ یعنی پہلے سے ایک ڈٹرمنڈ چیزیں ہیں جو آپ نے پروو کرنا ہے ایز اے اینڈ پبلک ریلیشن کین ہیلپ ان سپورٹنگ دس بیسک تھاٹ. پھر دس اسٹور اور دس ریٹیلر ہیز اے پروگریسو پالیسی, لبرل پالیسی, یعنی انہوں نے ایسی انوائرمنٹ کریٹ کی ہوئی ہے جہاں آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کی پروڈکٹس آپ کی جو ہیں وہ پرائسڈ ان اے ویری گڈ اینڈ کمفرٹیبل وے ہیں جہاں لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی, اینڈ یو آر اے ویری اکاموڈیٹنگ ریٹیلر. اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے, سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہاں جو ہے وہ وہی ہے, جیسے جب میں آپ کو وہ فیکٹرز انومریٹ کر رہا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک فیکٹر بڑا ضروری ہوتا ہے کہ یہاں جو پرائسز ہیں وہ فیئرلی پرائزڈ ہوں گی, اور تقریباً, میں لفظ تقریباً اس لیے استعمال کر رہا ہوں, وہ آپ کی تمام ضروریات وہاں آپ کو مل جائیں گی. تو یہ بیسک پالیسی آؤٹ لائن کے پوائنٹس ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو پبلک ریلیشن ریٹیلرز کو ہیلپ کرنے کے لیے اڈاپٹ کرتا ہے. اب اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ ہر پبلک ریلیشن کے دو پبلکس ہوتی ہیں, ایک انٹرنل ہوتی ہے اور ایک ایکسٹرنل ہوتی ہے. انٹرنل پبلک میں یہ چیز بھی ایک اچھا رول پلے کرتی ہے کہ یہ اسٹور یا یہ ریٹیلر اپنے امپلائیز کو ایک اچھا اور فیئر سیلری رینج دے رہا ہے, یعنی ٹائٹ سیلری سچویشن نہیں ہے, اینڈ دوز امپلائیز ورکنگ دیئر آر کمفرٹیبل. دین دی پیپل ہو آر لوکنگ آفٹر دی consumers or the visitors or the shopkeepers or the people who are coming into that retail outlet are being looked after by progressive and efficient managers or executives. They are look after you. دیکھیے ایک چھوٹی سی بات ہے, آپ اسٹور میں جاتے ہیں, سب سے پہلے آ کے ایک بندہ اگر آپ کو کہتا ہے ویل ڈریسڈ ہوتا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے یس سر وٹ کین آئی ڈو فار یو, یس میم وٹ کین آئی ڈو فار یو, آپ کہیں گے بھائی میں نے کراکری ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے, مجھے بتائیے کٹلری ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے, میں نے الیکٹرانکس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے, اینڈ ہی گائیڈز یو, ہی اشرز یو. دیٹ گیوز اے کانفیڈنس about that retailer. So this is what the public relation has to create for those retailers in order to achieve the objective of more or more congeniality and acceptance of the public visiting you. Then another point very important is your employees are appointed, یعنی آپ نے ان کو ہائر کیا ہے ایک اچھے ٹریننگ پروگرام کے بعد اور ایک اچھے یعنی پالیسی آف کیریئر پلاننگ کے نتیجے میں, یعنی دیٹ مینس دیٹ دی کمفرٹ لیول آف امپلائیز از یور ٹاپ پرائرٹی. دس ول گیو لاٹ آف انکریجمنٹ ٹو یور انٹرنل پبلک وچ از دی امپلائیز. ایک اور بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ریٹیلرس کو غور کرنی پڑتی ہے, جس پر انہیں توجہ دینی پڑے گی پبلک ریلیشنز کے حوالے سے, وہ ہے کہ آج کا دور کمیونٹی کا دور ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ یا کوئی نہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ یا کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ کرتے رہتے ہیں تمام ریٹیلرز, جس سے کہ اٹریکشن ہو ٹو وزٹ دیٹ پلیس اینڈ اگین اینڈ اگین. تو یہ ایک بہت ضروری ہے کہ پارٹ آف لائف آف سٹی بنا دیں آپ. اب یہاں آپ لاہور میں دیکھا ہوگا وقتاً فقتاً کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ ہو رہا ہے, کبھی بچوں کے لیے اسپیشل ایونٹ ہو رہا ہے, کبھی فوڈ کا اسپیشل ایونٹ ہو رہا ہے. ہر ریٹیلر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ذرا یہ ہمارے ملک میں تھوڑا سا کم ہے, لیکن باہر کے ممالک میں جہاں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے اور ڈپارٹمنٹ سٹورز کی بہت زیادہ تعداد موجود ہے اور بڑے بڑے برانڈ نیمز موجود ہیں, جہاں لوگوں کو آلریڈی سے اسٹیبلشڈ کانفیڈنس لیول موجود ہے, ان کو پتا ہے کہ یہ چیز یہاں سے مل سکتی ہے, تو وہ ان لوگوں کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ وقتاً فقتاً ایسے کام کرتے رہتے ہیں. جیسے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اسکول کالجز کی چھٹیاں ختم ہوئیں تو ایک بیک ٹو اسکول پروموشن ہو گئی, جس میں اسپیشل آفر آن ویریس پروڈکٹس ہوگی. اگر وہ بچوں سے ریلیٹڈ ہیں تو کھلونوں کی ہوگی, چھوٹے چھوٹے ان کے ایپرلس کی ہوگی. اس طریقے سے بیک ٹو اسکول ہوگی. اگر کوئی اور تہوار ہے تو اس کی مناسبت سے
کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا, کبھی مدرس ڈے ہے, کبھی فادرس ڈے ہے, ایسی اٹریکٹیو ڈیکوریشنز کریں گے, ایسے ڈیمونسٹریشنز کریں گے جس سے زیادہ اٹریکٹ ہو اور زیادہ سے زیادہ وزٹرز یا زیادہ سے زیادہ کسٹمر جو ہیں اس ریٹیل آؤٹ لیٹ میں آئیں. اس کے علاوہ مختلف کیمپینز فار دی جنرل ویلفیئر آف دی کمیونٹی کو کرنا, یعنی جس طرح اگر کوئی اسپیشل واک ہے فار لیٹس سے کینسر ٹریٹمنٹ, کوئی ڈیسٹیٹیوٹ ہوم بنا رہا ہے, کوئی اولڈ ایج بینیفٹس کے لیے کچھ کر رہا ہے, تو ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنے سے دی کانفیڈینس اینڈ دی concern and the appreciation brings the consumers, more and more customers to that outlet. So this is also a public relation duty to ensure that these things are done in matter of over a period of time on regular basis so that the retailers attract more and more people. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے یہ consumer market ہے. Consumer wants to see what are you going to offer him. Are you offering him all these things? If all these things are being offered, he will naturally be attracted to you to come and buy from you. اب دیکھنا یہ ہے, بات کی تھی میں نے مختصراً ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ سے کہ پبلک ریلیشنز کی مختلف پبلکس ہوتی ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ریٹیلرز جو ہیں ان کی پبلک کیا ہے. ان کی بھی تو کچھ خاص پبلک ہوتی ہوگی, اگرچہ ہر شعبے میں بنیادی پبلکس دو ہی ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, ون وچ از انٹرنل اینڈ دی ادر وچ از ایکسٹرنل. لیکن ہاؤ ڈو دیز ڈفر ان ویریس سیگمنٹس؟ دس از وائی وی آر ٹرائنگ ٹو ایکسپلین ٹو یو دیٹ واٹ آر دی پبلکس آف اے ریٹیل. سب سے پہلے امپلائیز, وہ انٹرنل پبلک ہے, وہ ضروری ہے, اس کے بارے میں میں نے آپ کو ابھی کافی ڈیٹیل میں بتایا کہ امپلائیز کا کمفرٹ لیول سکسیس کے لیے بڑا ضروری ہے. دوسری پبلک ہے نیچرلی دی ایکسٹرنل پبلک, customers who have to come to you. They have to be taken care of because they are your masters. They are your customers. And as they say, یہ کوئی نئی بات نہیں, آپ نے بچپن سے ہی سنا ہوگا کہ customers اور customer is the king. یعنی customer is always right. You have to see how do you take care of customer. Then community. جیسے میں نے آپ کو بتایا, آپ کے آس پاس کے رہنے والے لوگ, آپ کے اسٹور سے ان کو کوئی تکلیف ہے, آپ کے اسٹور سے ان کو کوئی فائدہ ہے, آپ کا اسٹور اپنی روزمرہ کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان سے ایڈجوائننگ کمیونٹی کو ڈسٹرب تو نہیں کرتا, اور ان کو کس طرح سے لک آفٹر کرتا ہے. پھر ریسورسز, یعنی آپ کے جو سپلائرز ہیں, آپ کو جو مال سپلائی کر رہے ہیں, آپ کے جو مختلف کسٹمرز ہیں, یعنی ناٹ سیلرز پر جن سے آپ چیزیں خرید رہے ہیں, جو آپ کو وہ تمام چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ آپ کا ریسورس ہے. اس میں یوٹیلیٹی کمپنیز بھی ہیں, ان کے ساتھ تعلق. پھر پریس, ریڈیو اینڈ ٹی وی, آف کورس دے یو ہیو ٹو یوز فار اوپینین, یو ہیو ٹو یوز فار انفارمنگ پبلک about what you have and what you are doing new for the benefit of the public and what you can do new for them. So press, radio and TV is also used. یہ ذرا ابھی ہمارے ملک میں صرف ایڈورٹیزمنٹ تک ریسٹرکٹیڈ ہے. باہر کے ممالک میں آف اینڈ آن ایکٹیویٹیز آف ریٹیلرز آر آلسو پارٹ آف دا نیوز that so department store offers these things. These are handouts which are given in the press also, and they do it to help so that the people, the community and the customers are aware of this, and they go and shop, and they are informed that certain things are available at special price, special offers, blah blah blah. So these are the things which are also done. Then of course in a department store, باہر کے ملک میں, ہمارے ممالک میں مختلف ڈپارٹمنٹ اسٹور کی جو کارپوریٹ اسٹرکچر ہوتا ہے وہ پارٹنرشپ ہوتا ہے یا پروپرائٹرشپ ہوتا ہے یا لمیٹڈ کمپنی ہوتا ہے. تو یہاں بھی ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ بھی ایک پبلک, بڑی امپورٹنٹ پبلک ہے فرام دی پوائنٹ آف ویو آف پبلک ریلیشنز ایز فار ایز دی ریٹیلرز آر کنسرنڈ. یہ ایک چارٹ ہے جس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو بنیادی طور پہ ریٹیل کانسیپٹ جو ہے نا پبلک ریلیشنز کا وہ ایکسپلین ہو سکے گا. اب جیسا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم نے بات کی تھی ریٹیلرز کے لیے پبلک ریلیشنز کے رول کی. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے جس کے اوپر توجہ دینی چاہیے ہمیں, میں نے آپ کو مختلف اس کے عوامل سے آگاہ کیا. آئی ٹولڈ یو
what are the various factors which bring you to the store, what are the various requirements which a store has to fulfill so that the people feel comfortable, and what are various elements which should be present in that store besides the establishment of a credibility. I think the other important thing is that we have to understand the basic flow. What is the flow and the basic formula of public relations for retailership? So retailers कैसे काम करते हैं उसका बेसिक फार्मूला आपको इस चार्ट से, इस डायग्राम से या इस स्लाइड से आपको बड़े आसानी से समझ आ जाएगा. अगर आप देखें तो इस स्लाइड पर लेफ्ट साइड पर हमने मैनेजमेंट पॉलिसीज इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाया है या हेडलाइन बनाया है. उसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स शो किए गए हैं, जिसमें एक है पर्सनल के बारे में, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द लेवल ऑफ द कंफर्ट लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज, विच विल मेक देम फील मोर कंफर्टेबल. कभी आपने महसूस किया होगा कि आप स्टोर में जाते हैं तो जिसके पास आप जाके सामान लेना चाहते हैं, ही इज नॉट गिविंग यू गुड अटेंशन. He is least concerned, or he is not pushed to serve you the way you want him to do. Why? Because I think his comfort level is poor. I think he is not trained. I think he has not been given proper guidance as to how to deal with customers. But the primary factor is that he is not comfortable. So if he is not comfortable, maybe because of various management policies. The management is miser, they don't pay him enough. So ये सारे मामले में बात की. सबसे पहले पर्सनल की बात हो गई. उसके बाद आप देखिए पर्सनल जितने भी मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं, अगर आप उनको आखिर तक स्टडी करें तो उसमें तमाम वो एवेन्यूज मौजूद हैं. अगर आप उनको वन बाय वन स्टडी करें, जो जब अप्लाई की जाती है पीपल पर, यानी वो लोग जो आपके स्टोर से कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो आपके एग्जीक्यूटिव्स हों, चाहे वो आपका सेलिंग स्टाफ हो, चाहे वो आपके कस्टमर्स हों, तो जब ये चीजें कंप्लीट होंगी तो वो डिटरमिन करेंगे उनका एक्सेप्टेंस ऑफ द कंपनी एंड इट्स मर्चेंडाइज. यानी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ना, अभी हम थोड़ा सा रिवर्स चल रहे हैं. मैंने आपको पहले बताया था कि किसी स्टोर की पब्लिक रिलेशंस के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि वो चीजें दरियाफ्त की जाएं जो स्टोर को पॉपुलर बनाता है या उस स्टोर को किस तरीके से आपके लिए मकबूल बनाता है कि यू आर कन्विंस्ड टू विजिट देम. अब देखना यह है कि वो कौन से 4 अवामिल हैं जो जरूरी थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और पब्लिक रिलेशंस कैसे हेल्प करता है. देखिए, बुनियादी तौर पे एक बुनियादी फैक्टर है जो हर शख्स को इम्प्रेस करता है, कन्विंस करता है या खींच के लाता है, यानी अट्रैक्ट करता है. वो क्या है? आप खुद सोचें, इसका जवाब आपके पास खुद होगा. वो प्राइस है. सबसे पहले प्राइस होती है और उसके साथ कनेक्टेड होती है क्वालिटी. बहुत सारी चीजों में क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जनरली ये 2 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. तो ये चार्ट जो है यही डिटरमिन करता है कि रिटेलर्स में पब्लिक रिलेशंस ऐसा रोल अडॉप्ट करे या प्ले करे जिससे जो कस्टमर और रिटेलर है उसके दरमियान एक अच्छा रिलेशनशिप या बॉन्डेज कायम हो जाए, जिससे वो ये ज्यादा से ज्यादा मौके पर अट्रैक्ट करने के लिए उनको यानी कन्विंस कर सके. सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर is that public relation helps the retailers a lot by various techniques and providing information to the organization or the head or the management of the store or the retailer regarding the competition it is facing in the market and how to counter this. So ये चीजें हैं जिसके ऊपर बुनियादी तौर पे public relations support provide करता है retailers को. अब इस सपोर्ट को प्रोवाइड करने के लिए वैसे तो आप जानते हैं कि हर किस्म का मीडिया अवेलेबल है, लेकिन पब्लिक रिलेशंस का मीडिया यूज करने का या उसको सिलेक्ट करने का क्या पैरामीटर होता है, ये देखना जरूरी. इसमें मुख्तलिफ जराए इस्तेमाल होते हैं. जैसे पहले भी आपको मालूम है शुरू से कि पेड एडवर्टाइजिंग होती है, यानी आप इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग भी करते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी करते हैं, रेडियो, टीवी और मैगजीन्स में भी करते हैं.
اس کے بعد دوسرا آپ پرنٹڈ انفارمیشن جو ہے بلیٹنز, کیٹلاگ, لیفلیٹس, آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھروں میں اخباروں کے بیچ میں لیفلیٹس ڈل کے آ جاتے ہیں, جو یہ بھی ایک طریقہ ہے ریٹیل آؤٹ لیٹس کا, مختلف پروموشنز کا, مختلف جو ہیپننگز ہو رہی ہوتی ہیں ریٹیلرز کی, اس کے بارے میں لوگوں کو انفارم کرنے کا. اس کے بعد اسٹور جو ہے یا ریٹیل آؤٹ پٹ جو ہے وہ کیا سروس پرووائڈ کر رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن یا آگہی دینا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. پھر سب سے بڑا جو امپورٹنٹ طریقہ ہوتا ہے, جو آپ نے دیکھا ہوگا ونڈوز میں ڈسپلیز ہوتے ہیں یا ڈیکوریشنز ہوتی ہیں جسے ونڈو ڈریسنگ بھی کہتے ہیں, وہ بڑے امپورٹنٹ فیکٹر ہے, وہ بڑا اٹریکٹیو ایک طریقہ ہے اٹریکٹ کرنے کا, خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو ونڈو براؤزنگ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی جو لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں اور اسٹور کے آگے سے گزرتے ہیں, تو سم ٹائمز دی ونڈو اٹریکشن اور موسٹ آف دا ٹائم آئی وڈ سے دے اٹریکٹ یو اینڈ دے برنگ یو ان. اس کے بعد میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سٹورز جو ہیں وہ پروموشنز کرتے رہتے ہیں, مختلف قسم کی پروموشنز, کبھی بیک ٹو اسکول, کبھی اسپیشلی فار چلڈرن, کبھی مدرز ڈے, کبھی فادرز ڈے, کبھی عید دا فیسٹیول, کبھی ویریس فنکشنز اینڈ ویریس فیسٹیولز. دے کین بی فیشن ریلیٹڈ اور دے کین بی سیوک ریلیٹڈ. پھر ایک طریقہ ہے ڈائریکٹ میل کا, آج کل یہ پاکستان میں بھی بہت رواج اس کا ہو گیا. آپ کے گھر میں ڈاک آئے گی, مختلف سٹورز اپنی انفارمیشن, اپنی ریٹیلر جو ہے اپنی انفارمیشن آپ کو گھر میں بھیجتے ہیں, ان کے پاس کس قسم کے کپڑے اویلیبل ہیں, موسم کی مطابقت سے, واقعات کی مطابقت سے, حالات کی مطابقت سے آپ کو وہ لیفلیٹس گھر بھیجے جاتے ہیں, جو ایک اور میڈیا ہے جو پبلک ریلیشنز یوز کرتا ہے فار ہیلپنگ ان سپورٹنگ دا ریٹیلر. اس کے بعد آپ ایک وقتاً فقتاً, ابھی یہاں تو بہت رواج نہیں ہے لیکن 2-3 مواقع پر ایسا ہوتا ہے سال میں 1-2 مرتبہ, جب اوپن ہاؤس ہوتا ہے اور وزٹرز وزٹ کرتے ہیں, اس اسٹور کو وزٹ کرتے ہیں, آتے ہیں, دیکھتے ہیں, ادھر انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, کوئی بینڈ پلے کر رہا ہوتا ہے, کوئی مختلف قسم کے پپٹ شوز ہو رہے ہوتے ہیں, یا بچوں کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز یا ایسے انٹرٹینمنٹ شوز کریٹ کیے ہوتے ہیں جس سے کہ وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں, اور اگر بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں تو پیرنٹس نے تو لامحالہ وہاں جانا ہے. سو یہ بھی ایک پبلک ریلیشنز کا میڈیا ہے جو یوز کیا جاتا ہے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, وہ یہ ہے کہ جو امپلائیز ہیں وہ آپ کے کسٹمرز کو یا آپ کے پبلک کو کیسے ڈیل کرتے ہیں, اس کے بارے میں بھی ایک اسپیشل سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے پبلک ریلیشنز. ان کے بارے میں بڑا ضروری ہے کہ پبلک ریلیشنز مینجمنٹ کو آگاہ رکھے اور امپلائیز کو پبلک ریلیشن مینجمنٹ کی فلاسفی کے بارے میں آگاہ رکھے, تاکہ کمفرٹ لیول جو ہے وہ ڈیولپ رہے, جس سے وہ زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے, خوش اخلاقی سے, گرم جوشی سے کسٹمرز کو ڈیل کریں, جس سے ریپوٹیشن اور جو ان کی اسٹینڈنگ ہے ریٹیلر کی یا آؤٹ لیٹ کی یا ڈپارٹمنٹ اسٹور کی, وہ امپروو ہوتی ہے. تو یہ ہے پبلک ریلیشنز کے مختلف سپورٹس جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ پبلک ریلیشنز کس قسم کی سپورٹ ریٹیلرز کو پرووائڈ کر سکتا ہے. اب دیکھیے, ایک ایسا ایونیو اور ہے جس کے بارے میں پبلک ریلیشنز از آلویز کنسرنڈ ایز فار ایز ریٹیلرز آر کنسرنڈ یا ڈپارٹمنٹ اسٹور از کنسرنڈ. اب وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ ایک چیز تو ہم نے پہلے بیان کیا آپ کو کہ آپ کو کس طرح کسٹمرز کو یا بائرز کو یا پبلک کو اپنے اسٹور کے اندر لانا ہے. چنانچہ اس کے مختلف ایونیوز آپ نے استعمال کیے, پبلسٹی کی, پرائسز اچھی رکھیں, لوگوں تک لیفلیٹس پہنچائے, مختلف ذرائع استعمال کیے. اب آپ کسٹمرز کو اپنے اسٹور کے اندر لے آئے تو وہ بھی تو ایک ایسا ایونیو ہے جس پر آپ نے ایفیشینٹلی اور پراپرلی جس کو ہینڈل کرنا ہے. اگر آپ اس کو پراپرلی ہینڈل نہیں کریں گے تو ایونچولی لوگ یہ کہیں گے کہ جی یہ اسٹور والے جو ہیں یہ تو پرواہ نہیں کرتے, تو ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے. بیکاز کسٹمر کین بی ویری ٹچی اینڈ نارملی از ٹچی. یو سی, یو وڈ ہیو سین آن مینی اوکیزنس customers being unhappy on very trifle and small matters. So, what can public relations do and guide and support, provide support in in-store contacts? یعنی جب آپ اسٹور میں آ گئے تو کیا ہے؟ مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو سیلز پرسن ہے یا سیلز مین ہے یا سیلز پیپل ہیں جو وہاں اس اسٹور میں, ان کا پبلک سے کیا ایٹیچیوڈ ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. دے ہیو ٹو بی courtesy, acceptance of any type of retort from the customer.
سافٹ ایٹیچیوڈ, وارمتھ, یہ وہ چیزیں ہیں جو گائیڈنس, جو گائیڈ کرنا ہے. اینڈ آف کورس نالج اباؤٹ دا پروڈکٹ. جو پروڈکٹ آپ بیچ رہے ہیں, بتا رہے ہیں. اب مثلا میں آیا ہوں ایک کپڑا خریدنا ہے اور کپڑے کے بارے میں پوچھتا ہوں تو مجھے وہ کپڑا پسند نہیں آیا, تو اس کو فوراً معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کلرز چاہتا ہے, یہ کون سی ٹائپ آف ویرائٹی آف کلاتھ چاہتا ہے, وہ کہاں پڑی ہے, وہ کون سے بن میں ہے, کس طریقے سے میں وہ سرو کر سکتا ہوں, یا کوئی بھی پروڈکٹ ہو. یہ تو میں نے آپ کو صرف مثال ایکسپلین کرنے کے لیے دی. تو سیلز پرسن کا پبلک سے یعنی کسٹمر سے کیا ریلیشن شپ ہے, اس کے بارے میں ان عوامل کو اسٹڈی کرنا, مینجمنٹ کو انفارم کرنا اور کنسرنڈ امپلائیز کو یا سیلز پرسن کو گائیڈ کرنا. اس کے بعد کریڈٹ ڈپارٹمنٹ ٹو پبلک, جہاں آپ اگر کوئی پرچیزز کر رہے ہیں تو وہ کون سی جگہ پہ جا کر پیسے جمع کرائیں, یا اگر وہ کریڈٹ یوز کر رہے ہیں کریڈٹ کارڈ کی شکل میں, ان کے پاس لمٹس موجود ہیں بینکرز چیک کی وجہ سے یا جو بھی ہے, تو وہاں کیا ایٹیچیوڈ ہے پبلک سے, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. آر دے بینگ ٹیکن کیئر آف پراپرلی. دین the delivery, very important. You have done the sales. Now the customer wants to take the goods away. How do you facilitate his delivery? How prompt are you? How accurate are you? یہ سارے فیکٹرز ہیں جس کو مد نظر رکھنا ہے. پھر ایک اور چیز بڑی ضروری ہے جو ہے ٹیلی فون آپریٹرس. یعنی آپ نے باہر سے کال کی کوئی انفارمیشن کے لیے, تو ٹیلی فون آپریٹر کا لہجہ, اس کا بات کرنے کا طریقہ, اس کے پاس انفارمیشن وہ کس قسم کی ہے. Is he or she very responsive so that the customer and the person desirous of knowing about certain things in the department store is taken care of properly, and he is handled in a very professional and accommodating manner. اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے, مختلف سٹورز میں ایلیویٹرز لگے ہوتے ہیں, ان کے پاس لوگ کھڑے ہوتے ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, بزرگ ہیں, نیو کسٹمر ہے جو ایلیویٹر کے پاس آتا ہے, اس کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آتا, اس کو پتہ نہیں کیسے کھلتے ہیں دروازے, اس کو پتہ نہیں کیسے جانا ہے, کیسے آنا ہے, کون سے سٹور پہ کیا ہے. یہ تمام آپریٹرز کو گائیڈ کرنے کے لیے وہ آپریٹرز جو ہے اس طریقے سے ان کو بھی تیار رکھنا چاہیے کہ وہ پراپر فیسیلیٹیشن پرووائڈ کر سکے کسٹمرز کو. اینڈ آف کورس very important, which is a method very popular abroad, but it is now becoming gradually popular, mail order department to public. یعنی آپ میل آرڈرز کے جتنے بھی فیکٹرز ہیں, وہ میل آرڈر پہ جو چیزیں آئی ہوئی ہیں ان کو کیسے آپ پبلک کو ڈلیور کرتے ہیں, یا وہاں اگر کوئی وہاں کوئی ڈلیوری لینا چاہتا ہے, یا اس کو اس ڈلیوری سے کوئی شکایت ہوتی ہے, تو اس کو کس طرح سے وہ ان اسٹور کانٹیکٹ جو ہے وہ اس کو ہینڈل کرتے ہیں, تاکہ جو اوور آل امیج, اوور آل ریپوٹیشن, اوور آل اسٹینڈنگ آف دی جو ہے اسٹور یا ریٹیل آؤٹ لیٹ وہ کیسی بنتی ہے, وہ کس طرح امپروو ہوتی ہے. یہ تمام سپورٹ ہے جو پبلک ریلیشن ریٹیلرز کو پرووائڈ کرتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے, یہ ہم نے بات کی تھی لارج ریٹیلر کی جس میں ڈپارٹمنٹ سٹورز وغیرہ وغیرہ تھے. اگرچہ بنیادی طور پہ ریٹیلرز کے تمام رولز مور اور لیس سیم ہوتے ہیں, لیکن سائز میں, میگنیٹیوڈ میں یہ مائکرو اور میکرو لیول کا فرق ہوتا ہے. کہ مائکرو لیول پہ اب جو اسمال ریٹیلر ہے اس کو پبلک ریلیشنز کیسے سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے. اب یہ دیکھیے, یہ ہمارے ہاں بنیادی طور پہ اس کا رواج نہیں ہے, لیکن ایسے اسمال ریٹیلرز میں خود ہی زیادہ تر ایسے اسمال ریٹیل آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں خود ہی پروپرائٹر ہوتے ہیں, یا ان کا کوئی خاص ریلیٹو ہوتا ہے, یا ان کا کوئی خاص مینیجر ہوتا ہے جو اس کو لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے, تو وہی ایکٹ کر رہا ہوتا ہے ایز اے پی آر پرسن, بیکاز اٹ از ہز ریلیشن شپ, اٹ از ہز انٹریکشن ود دی کسٹمرز وچ برنگز گڈ نیم اور بیڈ نیم ٹو دی ریٹیل آؤٹ لیٹ. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ آپ چونکہ چھوٹا آؤٹ لیٹ ہے, وین یو آر اے اسمال آؤٹ لیٹ, آپ کو ہر کسٹمر کو فیئر ٹریٹمنٹ دینی پڑے گی. یو ہیو ٹو گیو ایکول ٹائم ٹو آل دی کسٹمرز, اور ٹریٹمنٹ رادر, ناٹ ٹائم, ٹریٹمنٹ, بیکاز in certain places there will be lot of people visiting at simultaneously,
but you have to handle in such a way that all customers will think that you are giving more or most of the concentration or consideration to him or her, whatever the case may be. ایک اور چیز جو بڑی چھوٹے آؤٹ لیٹس پہ بہت اچھی ہوتی ہے، ویسے تو لارج ریٹیلرز بھی اب اس میں انڈلج کر رہے ہیں، وہ ہوتی ہے کہ ہر آئٹم پر پرائس لگی ہونی چاہیے. جس وقت کسٹمر ریک یا بن کو اپروچ کرتا ہے، یہ کرتی ہیں اگر خواتین ہیں، تو پرائس سٹرکچر دیکھتی ہیں تو ان کے ذہن میں فوراً ایک کمپیرزن آ جاتا ہے کہ یہ چیز یہاں کتنے کی ہے، باہر کتنے کی ہے، اور یہ پرائس وائز بہتر ہے اور ہے وہی چیز، تو وہ فوراً اس کو خرید لیتے ہیں. سو اٹ ہیلپس ان گیٹنگ مور سیلس. پھر آپ کا جو ہر چیز پر جسے کہتے ہیں نا دار و مدار ہے کہ دی ریٹیل آؤٹ لیٹ اپروچ شوڈ بی اسکروپلسلی آنےسٹ. ہر لحاظ سے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں سے کوئی چیز خراب نہیں مل سکتی. اگر وہ فوڈ آئٹمس بیچ رہے ہیں تو وہ ایکسپائرڈ نہیں ہے، اور وہ ان کو یقین ہوگا کہ یہ کوئی چیز اس قسم کی سیل نہیں کرے گا، راٹن پروڈکٹس نہیں بیچے گا، فریش چیزیں دے گا. ہمیشہ ادھر چیزیں اچھی ہوتی ہیں. یہ مطلب ہے سارے فیکٹرز ہیں. اور جب بھی آپ کی کیش ٹل پہ کسٹمر آتے ہیں تو وہ ان کو ایسے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں کہ کبھی بھی ان کو ایسی شکایت کا موقع نہیں ملتا کہ جی ان کے پیسے ان سے زیادہ چارج کر لیے گئے یا ان کو ریٹرن میں چینج کم دیا گیا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنےسٹی ول آلسو ہیلپ ایز اے ویری گڈ پی آر ٹول، افیکٹو پی آر ٹول. جتنا زیادہ سے زیادہ آپ سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں اور افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنے کسٹمرز کو پرووائڈ کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. مثال کے طور پہ ایک فیملی آپ کے پاس شاپنگ کے لیے آئی. اب دیکھیے یہ پی آر کا ایک بڑا چھوٹا سا طریقہ ہے. اب ان کے ساتھ بچے ہیں، اب وہ شاپنگ کر رہے ہیں، وہ اپنی مصروف ہیں، بچے ادھر ادھر پھر رہے ہیں. اگر آپ بچوں کو ایک ایک سویٹ دے دیں، کیا کاسٹ ہوگی؟ فیو پیسز، فیو تھنگس وہ آپ دے دیں تو اس سے وہ خوش ہو جائیں گے. اینڈ دس ول لیو اے گڈ امپیکٹ آن دی کسٹمرز. So which will please customers. They will say, yes, this outlet gives special care to us. So یہ چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. They are good PR practices. اب سوال یہ ہے, big question, what can public relation do for retailers? یعنی یہ ساری ایکسرسائز کے بعد let us sum up that what can public relations do for retailers? Public relation ان تمام چیزوں کی وجہ سے جو سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہے، سیلز بڑھاتا ہے اور پروفٹس میں انکریز ہوتی ہے. جب سیل بڑھے گی تو پروفٹ انکریز ہوگی کیونکہ کاسٹ آف سیلز کم ہو جائے گی. پبلک ریلیشنز جب یہ کریٹ کرتا ہے تو نیٹ پروفٹ زیادہ بنتا ہے کیونکہ جو بھی ریٹیلنگ میں انوالو ہوتا ہے اس کا جب سائز آف سیلز بڑھتا ہے، جو کاسٹ آف سیلز کم ہوتی ہے تو اس سے ریٹیلنگ میں ہیلپ ہوتی ہے. پھر گڈ پبلک ریلیشنز جو ہے وہ انشورنس فار سکسیس ہے. جیسا میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ خود وہاں بیٹھے ہیں، ٹیک کیئر آف دا کسٹمرز، بی پرسنل، ٹرائی ٹو ہیو پرسنل انٹریکشن ود دیم بیکاز اٹ ایکٹس، بنیادی طور پہ میں اس کو کہتا ہوں کہ اٹ ایکٹس ایز اے اسٹیبلائزر فار بزنس. اس کے بعد آف کورس وین آل دیز فیکٹرز آر ٹیکن کیئر دین اٹ ہیلپس ان دی گروتھ آف دی ریٹیل آؤٹ لیٹ اور اسٹور. دس مینس دیٹ بائی following these parameters and of course what I have mentioned before, the support provided by public relations, the retailers can get maximum share and maximum profits. تو یہ ہیں بنیادی طور پہ جو آپ کو مد نظر رکھنے چاہیے ایز اے ریٹیلر کہ what can public relation do for retailers. Let us sum up now. Public relations can play a very vital role in the profit, success and expansion and progress of a retailer outlet. اس کے ساتھ ساتھ جو سپورٹ میٹرز میں نے آپ کو پرووائڈ بتائے ہیں اس کو مد نظر رکھیں. ان چیزوں کی وجہ سے آپ کے جتنے بھی ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں ان کی پبلک ریلیشنز زیادہ افیکٹو ہو سکتی ہے اور اس افیکٹو پبلک ریلیشنز کے نتیجے میں یو کین گیٹ بیٹر ریزلٹس. سو یہ تھا جو ریٹیل آؤٹ لیٹ کو کس طریقے سے دو سیکٹرز کو، یعنی لارج ریٹیلرز جو ذرا بڑے ہوتے ہیں جیسے ڈپارٹمنٹ سٹورز والے میں نے آپ کو بتایا،
اور اسمال ریٹیلرز جیسے اسمال شاپس ہوتی ہیں, اسمال مارکیٹس ہوتی ہیں, بالکل سپر مارکیٹ بھی کہتے ہیں اس کو, ایک چھوٹی سپر مارکیٹ یا ایک چھوٹی شاپ جو آپ کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہے, ریٹیل آؤٹ لیٹ. تو یہ تمام عوامل ہیں جس کا کی ہے پرسنل انٹریکشن فار اے اسمال ریٹیل آؤٹ لیٹ اینڈ اے وائڈر پرسپیکٹو کیئر آف دی کسٹمر فار اے لارجر آؤٹ لیٹ. آج میں دوبارہ آپ کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ ہم نے پبلک ریلیشنز کے 2 ایونیوز کے اوپر بات کی کہ پبلک ریلیشنز کا, انٹرنیشنل پبلک ریلیشنز کا کیا رول ہے اور انٹرنیشنل پبلک ریلیشنز آج کے دور میں کیوں ضروری ہے. اینڈ دین وی ڈسکسڈ briefly and in detail about the role and support provided by public relations to retailers, which we classified as large retailer and a small retailer. I hope you would have noted them, but remember, if you observe, when you go to markets, please observe how do these fit in there and how do they apply. اسی طریقے سے انٹرنیشنل پبلک ریلیشنز کے بارے میں بھی اپنے ٹی وی چینلز پر, اخباروں کے ذریعے دیکھیں کہ کس طرح مختلف عوامل پر اثر انداز ہو رہے ہیں پبلک ریلیشنز, اور آپ کو ریڈ بٹوین دی لائنز میں معلوم ہوگا کہ اس کے بیک اینڈ پہ کون سے فیکٹرز کام کر رہے ہیں ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے میں. آئی ہوپ یو ہیو نوٹڈ them, and thank you very much. Take care.